بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بہت امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ رکھنے جا رہا ہوں۔ شہر اقتدار میں یہ باتیں تو چل رہی تھیں، لیکن اب حکومتی وزراء اشارہ کنایوں میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان جو بڑے سخت تھے، جو پگھلتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے، وہ اپوزیشن، وہ پی ڈی ایم جو کہتی تھی کہ عمران خان کا استعفیٰ لیے بغیر نہیں رہیں گے، جو کہتے تھے ہم اسلام آباد آئیں گے اور استعفیٰ لے کر رہیں گے، اب اس سخت مولانا صاحب نے پگھلنا شروع کر دیا ہے۔ ظاہر ہے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اپوزیشن کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی پلان بی نہیں ہے، کوئی پلان سی نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اگر استعفے دے دیں گے تو سینٹ انتخابات تو پھر بھی ہو جائیں گے، آپ اگر استعفے دے دیں گے اسمبلی تو پھر بھی برقرار رہے گی، آپ اگر استعفے دے دیں گے اور اس کے بعد سینٹ اگر قومی اسمبلی کی نشستوں پر ضمنی انتخابات ہو گئے تو آپ کیا کریں گے؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی سب سے بڑا جو دھچکا لگا، سب سے بڑا جو سیٹ بیک تھا، جس ایک چیز نے کمر توڑ کر رکھ دی اپوزیشن کی، وہ تھا لاہور کا جلسہ۔ لاہور پی ڈی ایم کا جو جلسہ تھا اس نے اس پوری تحریک کے تابوت میں آخری کیل ثابت کیا ہے، اور وہ مسلم لیگ نون جو پہلے نہیں مان رہی تھی، اب وہاں سے خبریں یہ آ رہی ہیں۔ طارق عزیز صاحب نے کل روزنامہ دنیا میں ان کی یہ خبر لگی کہ مسلم لیگ نون نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، مریم صفدر صاحبہ نے کمیٹی بنا دی ہے، جو کمیٹی اس بات کی تحقیقات کرے گی کہ کون کتنے لوگ لایا تھا، اور تحقیقات مکمل کی جائیں گی کہ کون تھا آخر جس کی وجہ سے یہ جلسہ ناکام ہوا۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ اس کمیٹی کی رپورٹ بھی پبلک نہیں ہوگی، اس کمیٹی کی رپورٹ بھی منظر عام پر نہیں آئے گی، بالکل اسی طرح سے جیسے عائشہ رجب بلوچ صاحبہ اور طلال چودھری صاحب والے معاملے کی رپورٹ نہیں آئی تھی۔ وہ بڑا ایک شرمناک معاملہ تھا۔ مریم صاحبہ جو ہائی مورل گراؤنڈز کی بات کرتی ہیں، جو اخلاقیات کا درس دیتی ہیں، جو ایسی بائیں کرتی ہیں کہ جیسے ان کے نزدیک اخلاقیات، اصول، ضابطے یہ بہت اہمیت کے حامل ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عائشہ رجب بلوچ صاحبہ والے معاملے میں اور طلال چودھری والے معاملے میں انہوں نے شرمناک کردار ادا کیا، جب انہوں نے جو عائشہ رجب صاحبہ تھیں ان کو بھی خاموش کرا دیا، طلال چودھری کو مکمل ڈیفینڈ کیا، طلال چودھری کو غائب کر دیا اور وہ معاملہ وہیں پر دبا دیا۔ تو اب جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیک ڈور جو رابطے ہوئے ہیں، اس حوالے سے شیخ رشید صاحب نے کل سمر عباس صاحب کے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ جنوری میں خبر سامنے آئے گی، جنوری میں بڑا بریک تھرو ہوگا، اور ساتھ ہی فواد چودھری صاحب نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں اشاروں کنایوں میں بڑی بات جو ہے وہ کہہ دی ہے۔ اس حوالے سے سمر عباس صاحب جنہوں نے کل شیخ رشید صاحب کا انٹرویو کیا تھا، انہوں نے جو ہے وہ سمر صاحب نے اپنا ویلوگ بھی کیا یوٹیوب چینل پر، اس میں بھی انہوں نے تفصیلات بتائیں، اور ان کی ایک اور خبر درست ہے جس حوالے سے فواد چودھری صاحب نے بھی بات کی تھی، اور میں نے ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھی تھی کہ کہا یہ جا رہا ہے کسی طرح سے اپوزیشن کو فیس سیونگ دی جائے، ان کو دیوار سے نہ لگایا جائے، ان کو راستہ فراہم کیا جائے، کوئی ایسی چیز ان کو دی جائے جو یہ اپنی کامیابی قرار دے کر اور اپنی اس تحریک کو ختم کر دیں، یا کوئی لمبی تاریخ دے دیں اور پھر یہ معاملہ دب جائے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے مولانا فضل الرحمان جب نومبر میں واپس گئے تھے اسلام آباد سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے استعفے کے برابر کی چیز مل گئی ہے۔ ساتھ ہی مولانا نے کہا تھا کہ میرے ساتھ وعدہ ہو گیا ہے، جنوری میں حکومت چلی جائے گی، پھر کہا گیا مارچ میں چلی جائے گی، اور آج وہ باتیں کہیں نہیں ہیں۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بات کریں، ان کو کوئی جو ہے وہ ایسی فیس سیونگ دیں کہ یہ کسی طرف جو ہے وہ کسی راستے سے نکل جائیں، یہ کہہ کر کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور اپوزیشن کی جہاں تک بات ہے، ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کی اپنی پارٹیوں کے اندر اختلافات ہیں۔ میاں جاوید لطیف نے کہا کہ 4 سے 6 لوگ ہیں جو ڈبل گیم کر رہے ہیں، مریم اورنگزیب کو ہٹانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ مریم صفدر صاحبہ نے کمیٹی بنا دی ہے۔ پیپلز پارٹی میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب وہ ترجمانی سے مستعفی ہو گئے ہیں، پھر ان کے لوگ استعفے ابھی تک نہیں دے رہے۔ شہباز شریف صاحب ہیں تو وہ بلاول سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، شہباز شریف کا، حمزہ شہباز کا ابھی تک استعفیٰ سامنے نہیں آیا۔ مین جو لوگ ہیں جو فوج کے قریب سمجھے جاتے ہیں، جو سمجھے جاتے ہیں کہ وہ فوج کے خلاف نہیں جائیں گے، مزاحمت نہیں کریں گے، وہ بھی استعفے نہیں دے رہے۔ اس ساری صورتحال کے بعد لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی طرح سے بات چیت کی جائے، بات چیت کر کے فیس سیونگ لی جائے، اور لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن پرانی تنخواہوں پر کام کرنے پر راضی ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ابھی بھی دیکھیں کہ کل بھی جب مریم صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، جس کے اوپر میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا، نہ اس میں لانگ مارچ کی تاریخ دی گئی، نہ اس میں استعفوں کی تاریخ دی گئی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی اس میں بات نہیں تھی۔ پی ڈی ایم کے آپس میں اختلافات ہیں۔ مریم صاحبہ کل علی وزیر کی گرفتاری کی مذمت کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھی حکومت کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتی کہ خود پی ڈی ایم نے پی ٹی ایم کے ساتھ کیا کیا جب انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے بے عزت کر کے اور محسن داوڑ صاحب کو نکال دیا اور کہا کہ تمہاری اس اتحاد میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور ان کو نکال دیا۔ پیپلز پارٹی نے ریزسٹ کیا، لیکن جو مولانا فضل الرحمان تھے وہ نہیں مانے، نون لیگ نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور اس طرح سے پی ٹی ایم کو پی ڈی ایم میں سے نکال دیا گیا۔ دوسری طرف
ایک بات چلتی تھی، بہت سارے ان کے دانشور تجزیہ کار یہ کہتے تھے اشارہ کرنے میں کہ اب ایک استعفیٰ نہیں 3 استعفوں کی بات ہو رہی ہے. اس حوالے سے بھی رات رانا سنولا نے علی حیدر صاحب کے پروگرام میں سمن نیوز پر کہا ہے کہ ہم آرمی چیف اور DGI کا استعفیٰ نہیں مانگ رہے، ہم صرف اور صرف عمران خان کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں. ساتھ ہی فوج سے رابطوں کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ فوج کی جانب سے رابطے کیے جا رہے ہیں، لیکن نواز شریف نے رابطہ اور بات کرنے سے انکار کر دیا. یہ تو ویسے وہ کہہ رہے ہیں ان کی فرسٹریشن کی وجہ یہ ہے، ان کے جھکنے کی وجہ یہ ہے، ان کے پیچھے ہٹنے کی وجہ یہ ہے، ان کی نرمی کی وجہ یہ ہے کہ فوج کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں کیا جا رہا. کال تو دور کی بات ہے، ان کو کوئی مس کال بھی نہیں آ رہی، ان کو کوئی میسج بھی نہیں آ رہا، اسی لیے یہ اب پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں، اب یہ بات کرنے کو تیار ہیں. کہاں گئی وہ ریلیز کا اعلان، کہاں گیا وہ شٹر ڈاؤن کا اعلان، کہاں گئی وہ آگے کی حکمت عملی، کہاں گئے اور احتجاج، کہاں گئے جلسے، کہاں گئے جلوس؟ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے. اور جیسے نواز شریف اپوزیشن کو اس وقت کہا کرتے تھے کہ پلے نہیں دھیلا تے کر دیے میلا میلا، ان کی صورتحال وہی ہے. اپنے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، اپنے نون لیگ کے ہوم گراؤنڈ پر ان کا بھرم ٹوٹ گیا جب وہ جلسہ کرنے میں ناکام ہو گئے. ڈال انہوں نے میڈیا پہ دیا، ڈال انہوں نے ISPR پہ دیا. اور یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں، جو شیخ رشید صاحب کی میں نے بات کی، شیخ رشید صاحب نے کل رات کو انٹرویو دیا ہے وسیم بادامی صاحب کو، اس میں 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں. پہلی تو انہوں نے وہی بات کی جو سمر عباس صاحب کے پروگرام میں ہم نے اس پر کی تھی کہ جنوری میں کوئی درمیانی راستہ نکل آئے گا اور ہم درمیانی راستہ نکالنا چاہتے ہیں. 2 باتیں اور جو امپورٹنٹ تھیں، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ٹی وی چینل پر انٹرویو دیا، پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے وہ انٹرویو سنا اور انٹرویو سننے کے بعد وہ مجھ سے ناراض ہوئے. انہوں نے کہا شیخ رشید تم بڑے نرم لہجے میں بڑے آرام سے کہہ رہے ہو اپوزیشن کو کہ تم آؤ مارچ کرو اور استعفے دو، ایسا نہیں کرنا، سختی سے کہو، دبنگ طریقے سے کہو، بھرپور طریقے سے کہو، اپوزیشن کو کہو کہ استعفے دو، ہم انتظار کر رہے ہیں. اپوزیشن کو کہو کہ نہیں تم فروری میں نہیں، جنوری میں نہیں، دسمبر میں جو ہے وہ اسلام آباد کا رخ کرو. یہی وجہ ہے کہ شاہ محمود قریشی اور جو شبلی فراز صاحب ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے بیان پر یہ آ کر کہہ دیا تھا کہ جو ہمیں 31 جنوری ڈیڈ لائن دی گئی ہے ہم اس ڈیڈ لائن کو مسترد کرتے ہیں. عمران خان نے جواب جو 31 جنوری تک دینا تھا وہ آج ہی دے دیا ہے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا. ساتھ ہی شیخ رشید کے یہ الفاظ تھے جب وسیم بادامی نے کہا کہ کیا عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ تن کے رکھو، تو انہوں نے کہا جی بالکل، عمران خان کہتے ہیں کہ ان کو تن کے رکھو اور ان کو کہو کہ آؤ ہم اسلام آباد میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں، استعفے دینے ہیں تو دو، ہم تمہارے استعفے قبول کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار بیٹھے ہیں. دوسری طرف جو شیخ رشید صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب سینٹ انتخابات ہو جائیں گے، سینٹ میں عمران خان کے پاس اکثریت آ جائے گی تو ایک طوفان آئے گا قانون سازی کا، بھرپور قانون سازی آئے گی، بہت سی ترامیم ہوں گی، بہت سی تبدیلیاں ہوں گی اور یہ عمران خان شدت سے انتظار کر رہے ہیں. ساتھ ہی الیکشن کمیشن سے ایک بڑی خبر آئی جس پہ تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں ہمارے دوست عدیل وڑائی صاحب، اور وہ خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی بات منوا لی ہے. الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے ضمنی انتخابات کا. پیپلز پارٹی نے پہلے خبر یہ آئی تھی کہ تاج حیدر صاحب نے جو خط لکھا تھا، اب تاج حیدر صاحب پیش ہوئے اور اس اجلاس میں، ساتھ ہی مرتضی وہاب بھی پیش ہوئے ویڈیو لنک کے ذریعے، اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ سینٹ انتخابات کیونکہ آنے والے ہیں، سینٹ انتخابات کے لیے ضروری ہے کہ سندھ اسمبلی میں جو ہماری سیٹیں خالی ہیں ضمنی انتخابات وہاں پر ہوں اور ہمارے لوگ موجود ہوں تاکہ ہم سینٹ انتخابات میں حصہ لے سکیں. تو انہوں نے یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے اور ان کا یہ فیصلہ، ان کا یہ عمل چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سینٹ انتخابات میں حصہ لے گی. پیپلز پارٹی کا سندھ اسمبلی ختم کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. اس حوالے سے پہلے ہم تو کہہ چکے تھے، لیکن PTM کے حامی یہ بات نہیں مانتے، وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں اپوزیشن استعفے دے گی. اگر استعفے دینے ہیں 31 جنوری کے بعد 1 فروری کو اگر استعفے دینے ہیں تو یہ بتائیں کہ ابھی بھی اگر الیکشن کمیشن اعلان کرے گا تو میں عدیل وڑائی صاحب کی ویڈیو میں تفصیل سے میں نے نہیں سنی، میں نے بھی سنی ہے، لیکن اس میں دیکھنا ہوگا کہ پریس ریلیز میں یا الیکشن کمیشن نے اپنے اعلامیے میں اور میرے خیال فہیم اختر صاحب نے بھی اس ایشو پہ ویڈیو کی ہے کہ الیکشن کمیشن نے کوئی تاریخ دی ہے یا نہیں دی. اب دیکھیں اگر آپ نے استعفے دینے، اگر آپ نے اسمبلیاں ختم کرنی ہے، اگر عمران خان گھر جا رہے ہیں، اگر عمران خان کی حکومت گرنے جا رہی ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے پھر یہ ضمنی انتخابات کرانے کی کووڈ کے دنوں میں؟ اور آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جن حلقوں میں یہ ہونے یہ الیکشن وہاں پہ کووڈ نہیں ہے لہٰذا الیکشن کرائے جائیں. اگر آپ نے استعفے دینے ہیں، اگر اسمبلیاں گرانی ہیں تو پھر ضمنی انتخابات کے لیے آپ کیوں دباؤ ڈال رہے ہیں؟ یہ بات واضح ہے. آصف علی زرداری صاحب جیسے ان سے حکومت یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، شیخ رشید نے بھی کہا کہ فیصلہ تو آصف علی زرداری نے کرنا ہے، ہمیں ان سے یہی پتہ ہے، یہی امید ہے کہ جو آصف علی زرداری ہیں وہ استعفوں کی طرف نہیں جائیں گے. آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ یعنی انور مجید صاحب کے ذریعے پیسے دینے کو تیار ہیں. اور دیکھیں مسئلہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ، ریاست کا، اداروں کا، پاکستان کا، عدالتوں کا، عمران خان کا. وہ کہتے ہیں جو آپ کے کیسز چل رہے ہیں اس میں آپ کے پاس آپشن ہے پلی بارگین کا، آپ پلی بارگین کریں، ہمارا آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے.
آپ سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں, آپ پلی بارگین کریں, آپ لوٹا ہوا پیسہ واپس کریں, ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور زرداری صاحب کے حوالے سے یہ واقعی بات ہوتی رہی شہر اقتدار میں, اور اچھے خاصے باخبر حلقوں میں ویل کنیکٹڈ جو لوگ ہیں وہ بتاتے رہے کہ زرداری صاحب انور مجید صاحب کے ذریعے پیسے دینے کو تیار ہیں اور ان کے معاملات بہتر ہونے جا رہے ہیں, اور اس لیے آصف علی زرداری سندھ حکومت ختم نہیں کرنا چاہتے, سندھ اسمبلی نہیں گرانا چاہتے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ کتنا بڑا وہ کیا کہ مولانا فضل الرحمان کہتے رہے, مریم کہتی رہی کہ بلاول بھائی آپ وہ آئی جی سندھ والے معاملے پر جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے اس کی رپورٹ پبلک کروائیں, لیکن ابھی تک وہ رپورٹ پبلک نہیں ہوئی. اور کل مریم صفدر صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ اب اس معاملے پر مزید تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں جو ان کی اپنی ایک سندھ حکومت ہے پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم کے ساتھ جو ہے, وہاں پر بھی آئی جی سندھ والے معاملے پر انہوں نے انکوائری نہیں کرائی. اگر وہ انکوائری کرا لیتے, پبلک کروا دیتے تو بہت ساری چیزیں اور سامنے آ جاتی, لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ شاید وہ جو دعوے ان کے تھے کہ آئی جی کو اغوا کیا گیا, کیونکہ آئی جی کو اغوا نہیں کیا گیا تھا اور اس وجہ سے انہوں نے وہ رپورٹ پبلک نہیں کی. ہاں یہ تو بات مانی گئی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی, جو آئی ٹویٹس آئی اور جو خبر آئی کہ جو افسران جن کو ہٹایا گیا تھا ذمہ داریوں سے آئی ایس آئی کے اور جو فوج کے, کہ وہ اس معاملے کو اس سے بہتر انداز میں ہینڈل کر سکتے تھے, انہوں نے بہتر انداز میں ہینڈل نہیں کیا, اس وجہ سے ان کو ہٹایا گیا. لیکن اغوا والا معاملہ تو بالکل نہیں تھا, نہ ہی یہ جو کہتے ہیں کہ دروازہ ٹوٹا, نہ ہی وہ دروازہ ٹوٹا تھا. تو یہ معاملہ ہے, درمیانی راستہ نکلنے جا رہا ہے. پی ڈی ایم کی کمر ٹوٹ چکی ہے لاہور جلسے کے بعد, کیونکہ انہوں نے بہت ہائپ کریٹ کر رکھی تھی اس جلسے کی. نون لیگ کو یہ لگتا تھا کہ لاکھوں لوگ آئیں گے, لیکن لوگ نہیں آئے. اور پھر وہ جس طرح سے ڈرون فوٹیجز بنی, جس طرح سے خالی جو گراؤنڈ نظر آیا, جس طرح سے نواز شریف کی تقریر کے مولانا فضل الرحمان کی تقریر کے بعد لوگ چلے گئے, آپس میں ان کی لڑائیاں ہیں, آپس میں ان کے اختلافات ہیں. اور بلاول, یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بلاول تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بات چیت نہیں ہوگی, تو وہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ ہے, ایک دکھانے کے لیے ہے. اور جس طرح سے کون کہہ رہا تھا, میں نے کل پرسوں ویڈیو میں بھی کہا تھا, شاید یہ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ جس طرح سے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں اور کھانے کے اور ہوتے ہیں, اسی طرح سے پیپلز پارٹی کا بھی یہی ہے, دکھانے کے لیے بلاول ہے, اصل فیصلے جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب نے کرنے ہیں. اور زرداری صاحب ہی اصل کھلاڑی ہیں اس پوری جو اس وقت پلان ہے, پوری گیم ہے, اور زرداری صاحب اس حق میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس کوئی پلان بی نہیں ہے, کوئی پلان بی سی نہیں ہے. ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اچھا جی ہم روانہ ہو جائیں گے پھر ہم کیا کریں گے, وہ کہتے ہیں کیا کریں گے, ہم اسلام آباد پہنچ جائیں گے. اچھا پہنچ جائیں گے پھر کیا ہوگا, پھر ہم وہاں پہ کیونکہ پیپلز پارٹی نے ایک بات کہی تھی کہ بیٹھیں گے ہم کسی صورت میں نہیں, پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہاں نہیں بیٹھیں گے, جیسے ہم پہنچیں گے حکومت جو ہے وہ پریشر میں آ جائے گی, فوج ہم سے کال کر لے گی, رابطہ کر لے گی, ہم فوج کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. اچھا انہوں نے کہا اگر کال نہیں آتی ہم استعفے دیں گے پھر کیا ہوگا, پھر کوئی بات نہیں ہے. پھر کہا گیا کہ جی وہ اسمبلی ختم ہو جائے گی, قانونی ماہرین سے پوچھا وہ کہتے ہیں نہیں ہوگی, پھر کیا ہوگا, کہتے ہیں ضمنی الیکشن ہوں گے, پھر کیا ہوگا, ہم ہونے نہیں دیں گے. انہوں نے کہا بھائی پھر بھی آپ ایک حلقے میں نہیں ہونے دیں گے, 2 میں نہیں ہونے دیں گے, 15 میں نہیں ہونے دیں گے, باقی تو ہو جائیں گے. تو کوئی سالڈ پلان نہیں ہے, کوئی تیاریاں نہیں ہیں. جب لانگ مارچ ہونا ہوتا ہے, جب لوگوں نے نکلنا ہوتا ہے, جب لاکھوں لوگوں کو نکالنا ہوتا ہے, پورے پاکستان کے گلی محلوں میں آپ کو تیاریاں نظر آتی ہیں, لیکن ابھی تک تو ہمیں کوئی تیاری نظر نہیں آتی. کوئی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, ایسے تیاریاں نہیں ہوتی. پیسوں کے اوپر ان کی لڑائی ہے, پیسے ان کو کوئی دینا نہیں چاہتا. پہلے یہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے لگاتے تھے, سرکاری خزانے سے لگاتے تھے, اب جیب سے لگانا آیا ہے تو وہ کہتا ہے تم دو, وہ کہتا ہے تم دو, وہ کہتا ہے تم دو, اور سارے کہتے ہیں کہ لگائیں گے ہم اپنے اپنے, گاڑیاں فراہم کریں گے, پیٹرول ڈیزل ڈلوا کے دیں گے, مولانا کے ہاتھ میں نہیں دیں گے کیونکہ ان پہ اعتبار نہیں ہے. جہاں پہ یہ عدم اعتماد ہو کہ فنڈ تک پی ڈی ایم کے سربراہ کو یہ نہیں دینا چاہتے, آپ اندازہ لگائیں اپنا ذاتی پیسہ پی ڈی ایم سربراہ فضل الرحمان صاحب کو نہیں دینا چاہتے, لیکن قومی خزانے میں سے ان کو جو ہے وہ ان کو اختیار دینا چاہتے ہیں کہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں کا اختیار ان کے پاس ہو, سرکار میں وہ ہوں, اقتدار میں وہ ہوں, عوام کے ٹیکس کے پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں, وہ ان کے اختیار میں ہو, لیکن ذاتی پیسہ جو ہے وہ پی ڈی ایم سربراہ کو نہیں دیا جا رہا. یہ کچھ تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. نیکسٹ ویڈیوز میں دیگر ایشوز پر بات کریں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا امین ناصر. اللہ حافظ.